ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين نہایت ہی معزز و مکرم اور محترم پیارے مسلمان بھائیوں دوستوں بزرگوں اور قابل سر تکریم سامعین و ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے آپ کے سامنے سورہ ملک کی پہلی آیت مبارکہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، جس کے تحت میرا آج کا موضوع ہے اسلام میں تجارت کی اہمیت اور تجارت کے اصول۔ اللہ رب العالمین نے واضح طور پر ارشاد فرمایا تبارک الذی بیدہ الملک، برکت والی ہے وہ ذات جس کے قبضہ قدرت میں تمام ملکوں کی بادشاہی ہے۔ یہ لفظ پہلا لفظ ہے تبارک الذی، تبارک برکت والا ہے وہ رب۔ تو اللہ تعالیٰ نے واضح انداز میں یہ اظہار فرمایا اور یہ دعویٰ فرمایا کہ میرے ہاتھ میں برکت ہے اور میری ذات برکت والی ہے اور میرے دست قدرت میں ملکوں کی بادشاہی ہے۔ تو اس سے پتہ چلا جو برکتیں ہیں وہ اللہ کے پاس موجود ہیں جب ہم اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اللہ تعالیٰ کی مرضی اور اصولوں کے مطابق کام کرتے ہیں، چاہے وہ گھر کا ہو، وہ زندگی کا ہو، وہ دنیا کا ہو، وہ معاشرے کا ہو یا وہ اسلام کا ہو، کسی بھی طرح کا کام اس کی برکت اللہ ہی کے دست قدرت میں ہے۔ اس لیے جب اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کام کیا جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس میں برکت پیدا فرما دیتا ہے، اور جب اللہ کی رضا شامل حال نہیں ہوتی تو دنیا بھر میں پھیلے ہوئے کام اور معاملات اور سلسلے بھی ایک محلے تک لیمیٹڈ ہو جاتے ہیں، محلے سے بھی ایک بلڈنگ تک محدود اور محصور ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ساری دی ہوئی برکتیں اللہ کی ہیں۔ بڑی بڑی کمپنیاں جن کی برانچز اپنے ملک میں ہوں، دوسرے ممالک میں ہوں، وہ بھی ختم ہو سکتی ہیں اور ہوئی ہیں، بڑی بڑی لمبی چوڑی تاریخیں ہیں۔ پاکستان میں بھی بہت سارے ایسے برانڈز تھے جو ختم ہو گئے، ان میں سے برکت اٹھ گئی، اور برکت تب آتی ہے جب آپ کی نیت خالص ہو، اللہ تعالیٰ کے دائرہ قدرت کے اندر رہتے ہوئے آپ بزنس کریں تو پھر برکت آ جاتی ہے۔ حتیٰ کہ اگر نان مسلمز بزنس کرتے ہیں تو وہ بھی بظاہر کلمہ گو نہیں ہیں، مگر اسلام کے اصولوں کے مطابق جب وہ تجارت کرتے ہیں تو کامیاب ہو جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ نان مسلمز جو ہیں ان کی بڑی بڑی برانڈز ہیں، بڑے نام ہیں ان کی پوری دنیا میں، اس کے باوجود
ہم حیران ہیں کہ یہ کافر کیسے فیمس ہو گئے، کافر کیسے اسٹرانگ ہو گئے، یہ نان مسلم ہیں، یہ کافر ہیں، کس طرح یہ کامیاب ہو گئے؟ تو جب ان کی اسٹریٹجی کو اسٹڈی کیا جاتا ہے، جب ان کے اصولوں کو دیکھا جاتا ہے، جب ان کی اصول تجارت پر غور و فکر کیا جاتا ہے، انہوں نے ہر چیز اپنی مرتب کر رکھی ہے اور لکھی ہوئی ہے اور کاؤنٹیبل بھی آج بھی، تو ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ یہ تو اسلام کے اصول ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اگر اسلام کے اصولوں کو غیر مسلم اپنائے اور محنت کرے تو اللہ تعالیٰ اس میں بھی برکت دے دیتا ہے۔ تو تبارک لفظ تبارک ہے، اس میں را کے اوپر زبر ہے، را مفتوح بھی کہتے ہیں اس کو، تو ہمارے ہاں اسی سے مبارک نکلا ہے، جمعۃ المبارک، عید مبارک۔ تو ہم اکثر ہمارے ہاں جو لوگ ہیں وہ مبارکباد دیتے ہیں، اور مبارکباد دیتے ہوئے کہتے ہیں آپ کو آپ کی ڈگری کمپلیٹ ہونے کی مبارک ہو، اکثر کہتے ہیں جمعہ مبارک ہو، اور عید مبارک، شادی مبارک، عمرہ مبارک، یہ غلط ہے، بلکہ رات کے اوپر زبر بتا رہی ہے تبارک۔ یہ عید اگر کہنا ہے تو عید مبارک ہوگا، رک نہیں ہوگا، جمعہ مبارک ہوگا، مبارک نہیں ہوگا۔ یعنی اگر آپ جمعے کی کسی کو مبارک دیں تو آپ جمعہ مبارک کہیں گے، جمعہ مبارک نہیں کہیں گے۔ گو کہ لفظ مبارک اپنی جگہ معنی رکھتا ہے، مگر یہ اور جگہوں پر اپنے معنی کو ظاہر کرتا ہے، اور جگہوں پر اس کے لیے بولنا ضروری ہے، یا ٹھیک ہے، یا جائز ہے، یا بہتر ہے، یہ ایک الگ بات ہے۔ صرف آپ جمعہ کی بات کریں تو جمعہ المبارک ہوتا ہے، آپ کی شادی ہوئی، آپ کو شادی مبارک ہو، عید آ گئی ہے، آپ کو عید مبارک ہو، اور عید مبارک کہیں گے تو یہ بات اپنی جگہ ٹھیک ہے کہ عید برکت دینے والی ہے، مگر برکت والی عید کی آپ کو مبارک ہو، اس کا ترجمہ یہ ہے جمعہ مبارک، برکتوں والا دن جمعہ آپ کو مبارک ہو۔ تو یہ بات اور یہ پوائنٹ بھی ذہن میں رکھیں۔ بہت سارے لوگ سلام لیتے وقت جو ہے نا وہ سلام کی مختلف قسمیں بنا ڈالتے ہیں، السلام علیکم، السلام علیکم، السلام علیکم، السلام علیکم، یہ انداز ہے۔ میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا، سیاسی وڈیروں کو بھی، موجودہ جماعتوں کے، ایکس جماعتوں کے، پنپنے والی جماعتوں کے لوگ، سیاسی لیڈر، ان کے السلام علیکم، السلام علیکم، یہ الفاظ ہیں، اور آپ ویڈیو میں سن سکتے ہیں، کوئی ایک دو بندوں کی بات نہیں کر رہا، اکثر نامور لوگ جو ہیں وہ اس طرح سلام دیتے ہیں پاکستان میں۔ یہ غلط ہے، بلکہ یہ گناہ ہے اس طرح کا سلام لینا، کیونکہ لفظ سام، سین الف میم، اس کا معنی ہلاکت، السلام علیکم، اس کا مطلب تو برباد ہو جائے، یا پھر وہ جان بوجھ کے بولتے ہیں اگلے بندے کو کہ بھئی تو مخالف جماعت کا ہے، السلام علیکم، سلام کے بدلے میں مار دینا اگلے کو، تو غلط ہے یہ۔ السلام علیکم اس کا معنی ہے تم پر سلامتی ہو۔ ہر مذہب نے دو نئے لوگ یا دو جاننے والے لوگ، ان لوگوں کے آپس میں ملاقات کرنے کا جو پہلا امپریشن دیا ہے وہ ہر مذہب نے دیا ہے۔ جیسا کہ اگر آپ ہندوستان والوں کے پاس چلے جائیں تو ہندو نمستے کہتے ہیں، اگر آپ عیسائیوں کے پاس چلے جائیں تو وہ ہائے ہیلو کہتے ہیں، چاہے وہ فون پر ہو چاہے وہ آپ سامنے ہوں، اور واپس جانے کے بعد نائس ٹو میٹ یو وغیرہ وغیرہ اس طرح کہتے ہیں۔ مگر اسلام ہے کہ جس نے جو دیا ہے نا یہ پوری انسانیت کے لیے بیسٹ ہے، کہ جب آپ مل رہے ہیں تو آپ پر سلامتی بھیج رہے ہیں اللہ کی بارگاہ سے، آپ جدا ہو رہے ہیں تو تب بھی آپ پر سلامتی بھیج رہے ہیں اللہ کی بارگاہ سے، السلام علیکم، آپ پر سلام ہو،
سلام سے مراد آپ پر بہتری ہو، آپ پر برکتیں اتریں، آپ سلامت رہیں۔ ملنے کے بعد، دو لوگوں کی میٹنگ کے بعد پہلا لفظ یہ جہاں سے ملاقات سٹارٹ ہوتی ہے وہ ایک دوسرے پر سلامتی بھیجنے سے ہوتی ہے۔ اور جب میٹنگ ختم ہو جائے، ملاقات ختم ہو جائے، اس کے بعد جب جانے لگے تو پھر بھی آپ پر سلامتی ہو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ پر اللہ کی برکتیں اتریں، آپ پر اللہ کی رحمتیں اتریں۔ یہ اسلام کا کنسیپٹ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا سورہ نساء 5 وغیرہ وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا، کہ جب بھی تم میں سے کسی کو تحفہ دے تو فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا، ایسا تحفہ دے جو کہ بہتر ہو آپ کے دیے ہوئے تحفے سے، اور رُدُّوهَا، اگر بہتر نہیں دے سکتا تو اسی جیسا لوٹا دے۔ اب اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں بہت کچھ لکھا ہے مفسرین کرام نے، مگر جو پہلی بات ہے وہ یہ ہے کہ سلام، ہم سلام کو بڑا ہلکا لیتے ہیں، ہم سلام کو بڑا عام سا سمجھتے ہیں، جبکہ اصول تجارت جو ہیں ان میں بھی پہلا اصول اگلے بندے کے ساتھ سلامتی والا جذبہ لے کر میٹنگ کرنا ہوتا ہے، شر والا جذبہ لے کر نہیں، اگلے بندے کے ساتھ خیر والا جذبہ لے کر، اسے نفع دینے والا جذبہ لے کر کرنا ہوتی ہے میٹنگ۔ اگر میٹنگ تجارت کی بھی کی جائے تو نقصان اور گھاٹے والا جذبہ لے کر نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میٹنگ کا پہلا سبب، پہلا انداز ہی بتا دیا کہ ایک دوسرے کے ساتھ بھلائی، برکت، بہتری اور خیر خواہی کے جذبے کے ساتھ بھی ہو۔ تو یہ ساری چیزیں ہمیں اپنے ذہن میں رکھنا ہوں گی۔ اسلام نے واضح طور پر تجارت کی اہمیت کو اجاگر کیا ہے اس انداز سے کہ حضور سید دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ اپنی عمر مبارکہ کے، جیسا کہ پچھلے جمعہ بھی میں نے بیان کیا تھا، اپنی عمر مبارکہ کے 25ویں سال آقا علیہ السلام نے دوسری مرتبہ انٹرنیشنل لیول کا سفر فرمایا تھا تجارت کا، اور وہ سفر تجارت کا، اور آپ انٹرنیشنل منڈی میں گئے، وہاں کی اصول تجارت بھی جانتے تھے، نفع حاصل کرنے کے گر بھی جانتے تھے، مال اور غلہ راستے میں سیکیور کرنا، سنبھالنا بھی جانتے تھے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ پہلے زمانوں میں جب بھی کوئی قافلہ تجارت کا جاتا تو آپ کو بتاؤں تجارت بظاہر ایک رسکی کام ہے، بظاہر، مگر اس میں برکت اتنی ہے کہ سارے گھاٹے پورے کر دیتا ہے۔ تو آپ اس زمانے میں مکہ سے شام کی طرف جب قافلہ جا رہا ہے تو راستے میں ڈاکو بھی لوٹتے تھے لوگوں کی، یا بڑے بڑے قبیلے ایسے بھی تھے جن کا گزر بسر ہی مال لوٹنے پر ہوتا تھا، اور یہ سلسلہ صدیوں تک چلتا رہا۔ آقا علیہ السلام کے زمانے میں بھی یہ کافی دفعہ ہوا، اور آج بھی آقا علیہ السلام کے دیش میں جو خاندان قابض ہے وہ بھی پہلی بیڑے یا پھر تاجروں کو لوٹنے کی وجہ سے ہی اسٹرانگ اور مضبوط ہوئے تھے۔ آپ اسے اندازہ لگا لیں کہ یہ لوٹ مار والا سلسلہ کتنا زیادہ تھا، مگر آقا علیہ السلام اپنے ساتھ حفاظتی دستے رکھا کرتے، جوانی میں اپنی سیکیورٹی بڑی مضبوط رکھتے۔ یہی وجہ ہے کہ آج کل تو یہ رواج ہو گیا ہے کہ اپنی 2-4 بڑی گاڑیاں ہوں اور ساتھ 2-4 ویگو ڈالے بھی ہوں، اور ہم سمجھتے ہیں یہ فیشن ہے اور ہم بڑے سیکیور ہیں۔ اس طرح کے سسٹم آج کل بہت زیادہ ہوتے ہیں بزنس مین لوگوں میں، مگر آقا علیہ السلام واقعی میں خطرناک حالات و معاملات اور سلسلوں کو عبور کرتے ہوئے آپ نے 25 سال جوانی کی عمر کے اندر دوسرا انٹرنیشنل لیول کا سفر فرمایا۔ ہمارے آج کے جو نوجوان ہیں اگر ان کی عمر 25 سال ہو تو دیکھنا یہ ہے کہ 25 سال ہونے سے پہلے ہمیں تجارت میں کوئی تجربہ حاصل ہو چکا ہے یا نہیں، یا ہمیں تجارت کرنا آتی ہے یا نہیں، ہمیں اپنا مال سیکیور کرنا آتا ہے یا نہیں۔ یہ سب اس وقت ہوگا جب ہمیں تجارت کے اصول پتہ ہوں گے، جب ہمیں تجارت کی اہمیت پتہ ہوگی، جب ہمیں تجارت کے بارے میں اس کے A to Z
ابتدا تا انتہا سارے اصولوں کا پتہ ہوگا، اپنی نجی جو کہہ لو یا پھر اپنی جو اپنے شہر کی منڈی ہے اس منڈی سے لے کر، اور وہ مختلف منڈیاں ہوتی ہیں، آپ سبزی منڈی ہے، فروٹ منڈی ہے، غلہ منڈی ہے، اور یہ جمعہ بازار لگتا ہے گاڑیوں کا، یہ گاڑیوں کی ہے، شو رومز کا سسٹم ہے، یہ زمینوں کا سسٹم ہے، یہ ریل اسٹیٹ ہے، اور اس کے بہت بڑے بڑے جو ہے نا وہ ایکسپو ہوتے ہیں، اور بہت بڑے بڑے پروگرامز ہوتے ہیں، کانفرنسز ہوتی ہیں بزنس کے حوالے سے۔ ان سب کے بارے میں ہمارا جاننا ضروری ہے۔ بڑی بڑی کمپنیاں مختلف ہوٹلز میں، مختلف بلڈنگز میں، اور مختلف جو ٹاورز ہوتے ہیں ان میں، راولپنڈی اسلام آباد کی بھی بات کر رہا ہوں، ان میں مختلف اوقات میں 1 روزہ 3 گھنٹوں کی، 5 گھنٹوں کی یا 2 روزہ جو ہے وہ تجارتی کانفرنسز کرتے ہیں۔ ان میں ملکی بزنس مین بھی ہوتے ہیں، انٹرنیشنل لیول کے بھی ہوتے ہیں، دوسرے ممالک سے کمپنیاں آ کر بھی یہاں پر بزنس کے لیے باقاعدہ شعور دیتی ہیں، اور پاکستانی کمپنیاں مل کر ان کے کولیبوریشن سے، ان کے تعاون سے باقاعدہ طور پر یہ کانفرنسز منعقد کرتی ہیں۔ تو ہمارے نوجوان کیا اس میں توجہ کرتے ہیں یا نہیں، یہ سوال ہے، اور اس کا جواب ہے کہ نہ ہونے کے برابر، نہ ہونے کے برابر کرتے ہیں۔ ہمیں ہماری توجہ کدھر ہے؟ میچ۔ اگر میچ ہو رہا ہے، اسٹیڈیم بھرا ہوا ہے، ہم میچ کے لیے بہت زیادہ اتاولے ہو رہے ہیں، ہم گھر میں بیٹھ کر بھی میچ کے دیوانے ہو رہے ہیں۔ میں اس پر کوئی فتویٰ نہیں لگاؤں گا، میں صرف یہ کہوں گا کہ کس عمر میں آپ کو کرنا کیا ہے اور آپ کر کیا رہے ہیں، بس اتنا سمجھاؤں گا۔ تو ہمارے وہ نبی علیہ السلام جن کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں، انہوں نے تجارت کی ٹریننگ حاصل کی۔ حضرت سیدنا عبد المطلب رضی اللہ عنہ آپ بھی تاجر تھے، وہ کہ متولی حرم بھی تھے اور تاجر بھی تھے۔ ان سے تجارت کے بہت سارے اصول سیکھے۔ اپنے بچپن میں بہت ساری ایسی چیزوں کو دیکھا کہ آقا علیہ السلام چھوٹے چھوٹے معاملات تجارت کرتے رہتے تھے۔ بطور مثال میں آپ کو آج کے دور کی بات اگر بتاؤں تو یہ باہر دکان ہے، ان کو بہت سارا ایسا سامان ہے جو کہ چاہیے ہوتا ہے، بعض دفعہ یہ سامان خود نہیں لے کے آ سکتے ہوتے کیونکہ دکان پہ بزی ہیں، اپنی شاپ پہ ٹائم دینا ہے۔ مولانا صاحب یا کوئی اور نوجوان ان سے جا کے بات کرتا ہے کہ بتائیں آپ کو کون سی ایسی چیز ہے جو آپ آسانی سے نہیں میسر آتی، آپ کو میں لا کے دیا کروں گا اور اس میں سے مجھے تھوڑا سا نفع دے دیا کرو۔ فار ایگزامپل مارکیٹ سے وہ چیز اگر 100 روپے کی آتی ہے تو 105 روپے، 8 روپے، 110 روپے میں آپ کو آ کے دے دیا کروں گا۔ سم ٹائم یہ 110 کے بجائے 103 پہ نفع مل رہا ہوتا ہے، تو ایک چیز کے بدلے 3 روپے آپ کو مل جاتے ہیں۔ اور یہ پکی بات ہے کہ جب ایک جگہ سے چیز دوسرے تاجر کے پاس منتقل ہو، اس میں تھوڑا بہت یا زیادہ نفع ضرور شامل ہوتا ہے، اس کا ریٹ بڑھتا ہے، حتیٰ کہ دوسرے کے پاس سے تیسرے تک گئی تب ریٹ اور ہے، چوتھے کے پاس گئی وہ وہی چیز ریٹ اور ہے، پانچویں کے پاس گئی چیز ریٹ اور ہے، اور وہی چیز اگر آپ ڈائریکٹ جا کے کارخانے سے اٹھائیں گے ریٹ بہت کم ہے۔ یہ اصول ہے۔ فار ایگزامپل اگر آپ دودھ لیتے ہیں تو دودھ والا معاملہ یہ ہے کہ گاؤں میں آج بھی دیہاتوں میں گرمی کا موسم ہے، دودھ بہت کم دیتی ہیں بھینسیں اور گائیں، خشک ہو جاتا ہے دودھ اس موسم میں۔ اکثر جانوروں کا جو کھل کھاتے ہیں، جو جانور چارہ کھاتے ہیں، جن جانوروں کو کھلا ماحول ملا ہوا ہے تو وہ جانور اچھا دودھ دیتے ہیں، اور جن کی خدمت اس کا مالک تھوڑی کرتا ہے وہ دودھ خشک کر دیتے ہیں۔ اس وجہ سے اس موسم میں دودھ مہنگا ہو جاتا ہے۔ اس کے باوجود اگر آپ راولپنڈی سے 10 کلومیٹر یا 15 کلومیٹر باہر جا کر دودھ لیتے ہیں تو آپ کو دودھ ملے گا 120 روپے کلو، 140 روپے کلو، حد 150 روپے کلو۔ اور اگر یہی دودھ آپ لیتے ہیں سرگودا سے، منڈی بہاؤالدین سے، اور ان دور کے ایریاز سے جو زرعی زمینوں کے ایریاز ہیں، وہاں پر یہی دودھ آپ کو ملے گا 90 روپے کلو، 100 روپے کلو۔ نہیں تو جا کر دیکھو
جہاں آپ کے گھر تک پہنچتے پہنچتے آج 2023 ستمبر ہو گیا ہے، تو اس کے اندر 1 سپٹمبر 2023 میں یہی دودھ آپ کو راولپنڈی کے اندر مل رہا ہے 200 روپے کلو، اور کسی جگہ 210 روپے کلو، کسی جگہ 220 روپے کلو، اور کسی جگہ 230 روپے کلو بھی۔ یہ خالص دودھ کی بات کر رہا ہوں، 1 نمبر دودھ۔ اب اس میں ڈفرنٹ مزید کیٹیگریز ہیں، پانی ملا دودھ، بہت زیادہ پانی ملا دودھ، تھوڑے پانی ملا دودھ، اور یہ ہم پی رہے ہیں، ہم لے رہے ہیں۔ وہ کتنے میں؟ 170 روپے کلو، 180 روپے کلو، 190 روپے کلو۔ یہی حال دہی کا ہے، یہی حال دودھ کا ہے۔ اور بہت ساری ایسی جگہیں ہیں، مطلب ابھی بھی موجود ہیں، آپ وزٹ کر سکتے ہیں کہ جہاں دودھ ملتا ہے 150 روپے کلو، گاؤں کے ریٹ پر دودھ دیں گے، پر وہ دودھ نہیں ہے، وہ صرف ہے، وہ صرف ملا پانی ہے، دودھ نہیں ہے۔ اور اس میں اگر آپ کو دودھ کا ٹیسٹ آتا ہے تو وہ دودھ کا ذائقہ نہیں، ایک اس طرح کا لیکوڈ یا پاؤڈر بنایا گیا ہے کہ ایک پڑیا اس میں ڈال دو، پورے کا پورا ڈرم ایسا لگے گا خالص دودھ ہے، ملائی بھی آئے گی۔ اس طرح کی تجارت ہو رہی ہے۔ تو 1 نمبر چیز کا ریٹ بتانے کا مقصد یہ تھا کہ 1 نمبر چیز کا ریٹ جہاں سے آتی ہے وہاں صارف تک پہنچنے تک اس کا ریٹ کہیں کا کہیں پہنچ جاتا ہے، اور شرعی طور پر بھی یہ 100% جائز ہے، غلط نہیں ہے، جائز ہے کہ جس نے جتنی محنت کی ہے وہ اتنا اس سے نفع لے لے۔ تو یہ سارے گر میرے نوجوان کو کیوں نہیں آتے؟ اور اگر آتے ہیں تو وہ ان پر عمل کیوں نہیں کرتا؟ زیادہ نہ کماؤ، 1 دن کا 1000 روپے ہے یہ اپنے والدین کو لا کر دے دو، بڑا ہے آج کے زمانے میں۔ جبکہ گورنمنٹ نے IMF کے کہنے پر ہم پر پیٹرول کا ایک اور بم گرا دیا ہے، 16 روپے پیٹرول اور بڑھ گیا۔ شدید یہ ہے کہ یہ 350 تک جائے گا، اور جو نہیں دے گا وہ تھانے جائے گا، اس پر FIR ہوگی۔ یہی حال بل کا ہے، بل پر آپ کا کشمیر میں لوگوں کو دیکھا کھمبے توڑ رہے ہیں، کھمبوں کو اکھیڑ رہے ہیں، بجلی ختم کریں گے، ہم چاہیے ہی نہیں، حد جہالت بن کر جذباتی بن گئی۔ تو آپ جتنا مرضی بل چلا لیں، آپ جتنے مرضی کر لیں جناب احتجاج، آپ جتنا مرضی میٹر کاٹنے والوں کو مار لیں، آپ پر FIR ہوگی، آپ تھانے جائیں گے۔ میں آپ کو ڈرا نہیں رہا، وہ جو اصل فیصلہ ہے نا وہ میں پڑھ کے آیا ہوں، اس لیے۔ تو کہنے کا مطلب یہ کہ اتنی زیادہ مہنگائی ہے، یہ گورنمنٹ کا فیلئر ہے، یہ بات اپنی جگہ الگ ہے، مگر اے نوجوان، میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ چھوٹے چھوٹے تجارت کے سلسلے کر کے آپ ہر روز کا 500 700 نہیں 300 ہی اپنے ماں باپ کو لا دیا کریں۔ کرنا کیا ہے؟ راجہ بازار جانا ہے، وہاں سے سامان خرید کر کسی محلے کی دکان پہ دے دینا، بس اتنا سا کام ہے۔ مگر اس کے لیے آپ کو ڈیل کرنا ہوگی، اس کے لیے اگلے بندے کو یہ ثابت کرنا ہوگا آپ کو کہ آپ کر سکتے ہیں۔ آپ اسے 2 نمبر مال نہیں دیں گے، آپ اسے اس کی مطلوبہ چیز دیں گے، آپ ٹائم پر دیں گے، اور آپ نافع نہیں کریں گے، اور آپ اس میں گھاٹا نہیں ڈالیں گے، کوانٹٹی جو ہے اس کی مقدار اس میں کمی نہیں ہوگی، یہ گارنٹی اسے پتا ہونا چاہیے کہ یہ 15 16 17 18 20 سال کا نوجوان ہے، مگر یہ بہت اچھی بات کرتا ہے، جو کمٹمنٹ کرتا ہے اس پر پکا اترتا ہے، پورا اترتا ہے۔ یہ کس نے ہمیں بتایا؟ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ پاکستان کے منڈی میں پڑھتا تھا 2011-12 میں انٹرنیشنل اسلامی یونیورسٹی میں، ہم وہی فروٹ شاپ سے خریدے تھے 150 روپے کے جی، 1 kg۔ میرے ایک کلاس میٹ بھی تھے، روم میٹ بھی تھے، ڈاکٹر صاحب ہیں، انہوں نے کہا ہم منڈی جائیں گے، میں ان کے ساتھ منڈی چلا گیا۔ یعنی جب تک آپ کرتے نہیں نا آپ کو تجربہ نہیں ہوتا، کہ بات سنانے کا مطلب یہ ہے۔ میں ان کے ساتھ منڈی چلا گیا، ہاں وہی چیز ہمیں مل گئی جناب 40 روپے کلو۔ یہ جہالت ہے ہماری کہ ہم جناب منڈی 10 قدم پہ پڑی ہے، 10 منٹ لگتے ہیں، وہاں جا کر 40 روپے کلو چیز نہیں لا رہے،
ہم کمرے سے اٹھ کے آتے ہیں شاپ پہ اور وہاں سے ہم جناب 110 روپے لے رہے ہیں. یہ اتنا ڈفرینس، ڈبل سے بھی زیادہ ڈفرینس. اگر دکاندار آپ کو بیچ رہا ہے اچھی بلڈنگ ہونے کی وجہ سے، یونیورسٹی کے اندر ہونے کی وجہ سے، تو پھر ٹھیک ہے، وہ تو انٹرنیشنل لیول کا ریٹ آپ سے لے رہا ہے اور آپ دیتے رہو. کس وجہ سے ہمیں پتہ نہیں ہوتا. تو سب سے پہلے کیا ہے، انفارمیشن اکٹھی کرو. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منڈیوں کی انفارمیشن جمع کی ہوئی تھی اور آپ کے پاس معلومات تھی کہ کون سے شہر کی منڈی میں کس بھاؤ چیز بکتی ہے، کون سے شہر کی منڈی میں کس ریٹ پر چیز ملتی ہے، کون سے شہر کی منڈی میں کھجوریں کتنی مقدار کی ہیں، کتنی قسموں کی ہیں، ان کے کتنے ریٹس ہیں. اور یہ سچ ہے کہ آج بھی اگر آپ مدینہ پاک میں جائیں، مدینہ پاک میں جو مارکیٹس ہیں، چلو میں آپ کو وہاں لے جاتا ہوں. رمضان المبارک میں گیا ہوا تھا مدینہ پاک میں. اگر آپ مسجد نبوی شریف کے ارد گرد سے کھجور لیں گے، اجوا کی بات کر لیں، اجوا کھجور لیں گے تو وہ جناب آپ کو ملے گی تقریباً 100 ریال کی کے جی، 100 ریال کی 1 کلو. پاکستانی کو کتنے بنتے ہیں آپ خود اندازہ کر لیں، یعنی 8,500 ہوگا شاید، یا 7500 کر لیں. تو وہی کھجور ایک روڈ پار کرنی ہے، وہاں وہ ملے گی 60 ریال کی کلو. اتنا فرق. وہی کھجور اس سے 2 روڈ اور دور چلے جاؤ، محلے کی منڈی، محلے کی دکان ہے، منڈی بھی نہیں ہے، دکان ہے، 5-7 دکانیں ہیں وہاں پر. وہی کھجور آپ کو اجوا 45 روپے پر کلو ملے گی اور ہم لے کر آئے. اسی طرح میں مکہ شریف میں گیا. یہ نوجوانوں آپ کو اپنے تجربات بتا رہا ہوں کیونکہ بچپن سے مجھے بہت ساری چیزوں میں شوق تھا کہ میرے پاس انفارمیشن ہونی چاہیے. اسلام میں یہی کہتا ہے کہ آپ کے پاس معلومات بہت زیادہ ہونی چاہیے. آپ جتنا اس کے بعد پھر آپ اپنی منزل کا تعین کرو گے کہ آپ نے کیا کرنا ہے یا کیا نہیں کرنا. تو مکہ پاک میں گیا، آپ سے اجازت لے کر گیا تھا، آپ دعاؤں میں شامل تھے. رمضان المبارک میں آپ کو بتا کے گیا تھا. جاتے ہی دوسرے دن سب سے پہلا میرا عمرہ شریف تھا اور مکہ پاک میں قیام تھا. تو میں نے سوچا میں آج کل کھجور کے ریٹس پتہ کر لوں کیونکہ واپسی پر 5-7 کلو 10 کلو یا جتنا بھی سامان اجازت دیتا ہو تو کھجور لینا ہوتی ہے، تو کھجور کا ریٹ پتہ کر لوں. تو رمضان مبارک کے پہلے عشرے میں اجوا کھجور کا ریٹ تھا 60 روپے، 60 ریال پر کے جی. اور کوئی 5-7 قسم کی کھجوریں ہوتی ہیں جو کہ مشہور ہے پوری دنیا میں. مدینہ پاک اور مکہ پاک کی ایک اپنی بہار اور برکت ہے. میں نے سوچا چلو میں جانے سے 2-4 دن پہلے لے لوں گا. یہ میری غلطی تھی کیونکہ وہ جاتے ہی وہ طبیعت ناساز ہو گئی اور اس وجہ سے پھر نہ جا سکا. تو میں نے کوئی مکہ پاک کے قریب والے دکانیں، دوسرے محلے والی دکانیں، پھر تھوڑا سا اور بس پہ بیٹھ کر 5 کلومیٹر دور والی دکانوں سے پتہ کیا. تو قریب والی دکان پر 60 روپے کلو ہے اجوا اور 2 روڈ پار والی دکان پر 35 ریال کی ہے اجوا اور اس سے بھی پیچھے جائیں تو 30 ریال میں کلو اجوا مل رہی ہے. جب آخری عشرے میں خریدنے کا موقع آیا واپسی سے تھوڑی دیر پہلے، تھوڑے 2-4 دن پہلے، وہی اجوا 103 ریال کی کلو تھی جو 30 ریال کی مل رہی تھی. یعنی وقت، موسم، دن، سیزن، ٹائم، جگہ، یہ چیزوں کا ریٹ کم یا زیادہ کرتی ہے. تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام تر ان سلسلوں کا معلومات تھی، انفارمیشن تھی اور ڈیل کرنے کا ڈھنگ تھا، خریدنے کا، سامان پہنچانے کا ڈھنگ تھا. یہی وجہ ہے کہ جوانی میں حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا نے 25 سالہ نوجوان کو دوسری مرتبہ اپنے 20 اونٹوں بھرے ہوئے غلے سے، غلہ کیا تھا؟ جو تھے، اس میں کھجوریں تھیں، اس میں دیگر سامان تھا، شام کی منڈی میں بھیجا یہ اعتماد کر کے کہ اس نوجوان کو مکہ کی منڈی، مدینہ کی منڈی اور ساتھ والے شہروں کی منڈی، حتیٰ کہ دوسرا ملک ہے ملک شام، اس کی منڈی اور ان کے بھاؤ اور ریٹ کا پتہ ہے، ڈیلنگ کا بھی پتہ ہے. اور ایک طرف سامان اس زمانے میں لے کر جایا جاتا تھا کہ مکہ اور اس عرب کا جو سامان ہے وہ لے گئے ہیں اور وہاں کا وہ سامان جو سامان خود و نوش ہے، یعنی انٹرنیشنل لیول کی جو
منڈی ہے وہاں سے سامان کیا لانا ہے جو مکہ والوں کی نیڈ ہے. اس میں دودھ بھی ہوتا تھا دوسرے جانوروں کا, اور اسی طرح کپڑے ہوتے تھے, اس میں گولڈ ہوتا تھا, اور اس میں کھانے کی مختلف انداز سے بنی ہوئی چیزیں ہوتی تھی. وجہ یہ ہے کہ جو شام کی منڈی ہے وہ انٹرنیشنل لیول کی منڈی تھی, تو وہاں سے ہر چیز ملتی تھی, پہننے سے لے کر کھانے تک, اور ہر چیز ملتی تھی. تو آقا علیہ السلام مکہ پاک سے اونٹوں کے غلے سے بھرے اونٹ قطار اندر قطار 20 اونٹ لے کر گئے, اور وہاں انہیں سیل بھی کیا, گھاٹا بھی نہیں کھایا, وہاں سے جو سامان خریدنا تھا وہ بھی خریدا, اور واپس بھی سارا سامان پہنچایا. پہنچانے کے بعد ایمانداری کو بھی ہاتھ سے نہیں جانے دیا, اور زیادہ ریٹ بھی کسی کو نہیں دیا, اور اپنے مال میں گھاٹا بھی نہیں کھایا, اور وہاں سے جو سامان خریدا مکہ لانے کے لیے اس کو بھی صحیح معنوں میں بیچا, اور بیچنے کے بعد جب آخر میں جو نفع حضرت سیدہ خدیجہ کے پاس پہنچا تو حضرت سیدہ خدیجہ نے سٹیمپ لگا دی کہ میری زندگی میں عرب کے اندر ایک ہی ایماندار اور ہر صورت نفع دینے والا تاجر ہے, اور وہ محمد بن عبداللہ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ عنہ وعلیہ السلام. یہ آقا علیہ السلام کی سیرت کا ایک وہ گوشہ ہے. اس پر میرے پاس بہت ساری انفارمیشن ہے, میں چاہتا ہوں کہ اس کو کئی جمعوں میں بیان کروں, پر یہ تفصیلات جو آپ کے سامنے میں نے رکھی ہیں, میں آقا علیہ السلام 25 سال کی عمر میں انٹرنیشنل منڈی میں تشریف لے گئے تھے. اے نوجوان, آپ کو اپنے محلے کی دکان یہ سپر سٹور کی چیزوں کے ریٹ کا پتہ ہے؟ اگر پتہ ہے تو کرو, بزنس کرو, نہیں پتہ تو پتہ کرو. اور آپ کے پاس انٹرنیشنل لیول کا, بلکہ ہاں یہ کہہ سکتا ہوں ریجن, پورے ریجن انٹرنیشنل لیول کا بازار ہے, راجہ بازار. اس میں پتہ کہاں کہاں مال جاتا ہے؟ پورا کشمیر راجہ بازار سے خریدتا ہے, پورا KPK صوبہ اور آگے گلگت بلتستان تک, چائنا کے بارڈر تک سامان راجہ بازار سے جاتا ہے. یہ پورا راولپنڈی ڈویژن اور ریجن راجہ بازار سے سامان لیتا ہے. آپ کیوں نہیں؟ آپ بھی کرو. کس نے کہا؟ اللہ کے نبی نے. فائدہ کیا ہوگا؟ آپ کے گھر کا کچن اچھے انداز سے چلے گا. 312 روپے پیٹرول ہے شاید, یا 16 روپے بڑا ہے, 306 روپے پیٹرول ہے. تو یہ آپ کو بوجھ تو لگے گا, پر جب آپ اپنے والد کا, اپنے بھائی کا, اپنی امی کا ہاتھ بٹا رہے ہوں گے اور انہیں کچھ نہ کچھ لا کر دے رہے ہوں گے تو انہیں آپ پر فخر ہوگا. یہ چھوٹے چھوٹے تجربات آپ کو بڑا بزنس مین بنا دیں گے. اور ایمانداری سے کام کرنا ہے, جھوٹ بھی نہیں بولنا, عیب بھی چیز کا نہیں چھپانا, معاملات میں خرابی بھی نہیں کرنی, بالکل کوئی 2 نمبری نہیں کرنی. 1 نمبر انداز میں بھی اگر آپ ایمانداری سے تجارت کرتے ہو, اے 15 سالہ جوان, اے 17 سالہ جوان, اے 20 سالہ جوان, اے 22 سالہ جوان, اے 25 سالہ جوان, اگر آپ بس کرنا ہے آپ نے. نوجوانوں کی ہمت نہیں پڑتی, حوصلہ نہیں پڑتا, ہم سے نہیں ہوگا, کیسے ہوگا, ہوگا ہی نہیں, کوئی ہماری بات ہی نہیں سنے گا. آپ اپنے اندر کانفیڈنس پیدا کر کے, خود اعتمادی پیدا کر کے جاؤ تو صحیح, کرو تو صحیح, ہوگا. یہ نہیں ہو سکتا کہ نہ ہو, ہوگا. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدہ آمینہ کے گھر تھے نا, حضرت حلیمہ کے گھر تھے, تو ان کا گھر کا سسٹم چلانے کے لیے اور ان کے گھر کے معاملات میں تعاون کرنے کے لیے آقا علیہ السلام نے بچپن میں کیا کیا تھا؟ بکریاں چرائی تھی. بچپن تھا نا, بکریاں چرائی تھی. تو اس کا فائدہ انہیں کیا ہوتا تھا؟ اس کا فائدہ یہ ہوتا تھا کہ ان کے گھر میں کام کاج میں ہاتھ بٹتا تھا. کام کاج میں ہاتھ بٹانے کے ساتھ ساتھ وہ بکریاں زیادہ اچھا چرتی تھی اور دودھ زیادہ دیتی تھی. حضرت سیدہ حلیمہ وہ دودھ خود بھی استعمال کرتی اور وہ دودھ ہمسایوں کو بھی دیتی, اور ہمسایوں کو دینے کے بعد جب دودھ انہیں دیتی, اس زمانے میں دودھ بیچنے کا رواج نہیں تھا, تو دودھ دیتی, اس کے بدلے ان کے گھر میں بھی کچھ کھانے پینے کو زیادہ آ جاتا. تو یہ بھی ایک قسم کی تھی, وہ والی تجارت تھی جو کہ تجارت کا نام لیے بغیر کی جا رہی تھی. میرے نبی علیہ السلام نے تو ہمیں یہ بھی سکھایا ہے, آؤ تجارت والا ذہن بنائیے, اپنے ذہن میں تجارت والے خیالات پیدا کیجیے, اس کے بارے میں انفارمیشن اور معلومات اکٹھی کیجیے, پر ایمانداری سے کام کرنے کا جذبہ پیدا
حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ بہت زیادہ برکت دے گا۔ ایک حدیث اس کے بعد اجازت، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وہ مال جو تجارت کے بدلے 1% یا 2% یا صرف 3% ہی آپ کے پاس آتا ہے، وہ آپ کا رزق حلال ہے، وہ عین عبادت ہے اور وہ جنت کی ضمانت ہے۔ اور فرمایا وہ مال بھیک مانگنے سے یا کسی سے ادھار مانگنے سے 1000 درجہ بہتر ہے۔ اللہ ہمیں توفیق سمجھ و عمل عطا کرے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔